جو ائمہ اطہار علیہ السلام کی طرف سے دعائیں منقول ہے ان کی کیا اہمیت ہے؟ جہاں یہ بھی انتہائی اہمیت کی عامل بات ہے. میرے اسی سوال کے ساتھ مربوط ہے یہ چیز کہ پہلے سوال کے جواب میں نے یہ بیان کیا کہ دعا جو ہے وہ فقط خدا سے مانگنا نہیں ہے بلکہ خدا سے لگاؤ لگانا ہے، خدا سے ارتباط برقرار کرنا ہے. اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ میں نے اب دعا کے ذریعے خدا کا قرب حاصل کرنا ہے، دعا کے ذریعے خدا کو پکارنا ہے، دعا کے ذریعے خدا سے ارتباط برقرار کرنا ہے، تو میں کیسے کروں؟ تو ائمہ علیہم السلام نے دعاؤں کی صورت میں ہمیں یہ تعلیم دی ہے کہ آپ نے خدا کو کیسے پکارنا ہے، خدا کو دعا کو شروع کیسے کرنا ہے، دعا کو ختم کیسے کرنا ہے. اگر دعا کے اندر خدا سے کچھ مانگنا بھی چاہتے ہو تو مانگنے کی کیفیت بھی بیان کی ہے اور کن کن چیزوں کو مانگنا ہے اس کو بھی بیان کیا ہے. تو اس اعتبار سے دعاؤں کی جو ائمہ علیہم السلام سے ہمارے طرف جو منقول ہوئی ہیں ان کی بہت زیادہ اہمیت واضح اور روشن ہو جاتی ہے. لیکن میں ایک دو اور نقطے جو زیادہ اہمیت کے حامل ہیں وہ آپ کی خدمت میں بیان کرنا چاہوں گا کہ ہم معروف ہے کہ اسلام کی اگر کوئی آپ نے نظریہ دیکھنا ہے اسلام کا اور اسلام کی طرف نسبت دینی ہے ایک نظریے کی، تو آپ کو دو بنیادی منبعوں کی طرف رجوع کرنا ہوگا. سورس جو ہیں بنیادی جو ہیں وہ دو ہیں، ایک قرآن ہے اور ایک احادیث ہے. لیکن یہاں پر میں یہ بیان کرنا چاہوں گا کہ یہاں جب ہم حدیث کا کہتے ہیں تو حدیث عام معنی میں مراد لینا چاہیے. سورس جو ہیں وہ اسلام کے مطالب لینے کے لیے وہ فقط اور فقط وہ روایات کے جو ہماری روایات کی کتابوں میں نقل ہوئی ہیں اس کے اندر منحصر نہیں ہیں، بلکہ معارف کو اخذ کرنے میں بنیادی ترین ایک منبع اور سورس جو ہے وہ دعا ہے. درست ہے؟ کیسے ہے؟ اور یہ بنیادی اور اہمیت کے حامل جو ہے وہ نقطہ ہے. یعنی کیا مراد؟ آپ دیکھیں، اگر ہم عمومی روایات کو اگر مد نظر رکھیں تو روایات میں کیا ہوتا ہے؟ معمولاً ایک سائل آ کر سوال کرتا ہے امام سے اور امام اس کا جواب دیتے ہیں، مطالب کچھ بیان کرتے ہیں، یا امام ایک عام محفل کے اندر بیٹھے ہیں، اس عام محفل کے اندر امام جو ہیں ان کو کچھ مطالب اور معارف بیان کرتے ہیں. درست ہے؟ یہ ایک مطلب ہے روایات کے لیے. اور دوسری طرف سے ہم دیکھتے ہیں کہ خود ائمہ علیہم السلام نے جو ہے وہ یہ بیان کیا ہے کہ خداوند متعال نے ہمیں جو مکلف کیا ہے وہ یہ کہ ہم انسانوں کی عقول کے مطابق جو ہیں وہ ان سے بات کریں، جتنی ان کی عقل ہے، جتنا ان کا مرتبہ ہے اس کے مطابق ان کو معارف دیں. بس اگر وہ عمومی محفل کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں تو آپ یہ توقع نہیں کر سکتے کہ امام جو ہے وہ بلند و بالا مضامین جو ہیں ان کو بیان کریں، کیونکہ وہ اگر بلند و بالا مضامین اور مطالب ان کی خدمت میں یعنی عوام کی سامنے جو ہے وہ بیان کرنا شروع کر دیں گے تو ان کو تو سمجھ میں ہی نہیں آئے گی یہ بات. درست ہے؟ تو لیکن ہم جب دعا میں آ کر دیکھتے ہیں ہمیں کیفیت بالکل برعکس نظر آتی ہے. یہاں پر بیان کرنے والا امام ہی ہے لیکن مخاطب جو ہے وہ عام عوام نہیں ہے، بلکہ مخاطب جو ہے وہ خدا ہے، ذات حق ہے. یہاں امام کیا کر رہا ہے، امام کی ہستی کیا کر رہی ہے؟ وہ خدا کے محضر میں جا کر جو اپنے معارف ہیں جن کو انہوں نے خدا سے لیا ہوا ہے وہ خدا کے سامنے بیان کر رہے ہیں. یعنی یہاں امام اور خدا کے درمیان کوئی اور واسطہ نہیں ہے. تو لہٰذا جب امام یہاں پر مطالب کو بیان کریں گے، معارف کو بیان کریں گے، مضامین کو بیان کریں گے، یہاں پر پھر یہ والی مشکل نہیں ہوگی کہ سمجھنے والا جو ہے وہ سمجھ نہیں پائے گا، نا غلط فہمی کا شکار ہو جائے گا، نا ایسی ہے ہی کیفیت نہیں. یہاں امام محضر خدا میں بیٹھا ہے اور جو کچھ معارف خدا سے لیے ہیں وہ خدا کے محضر میں بیان کر رہا ہے اور پھر یہ تعلیمی صورت میں ہمارے سامنے آئے اور ہم اس سے جو ہے وہ استفادہ کر رہے ہیں. پس
ایک جو مطلب اہمیت کا حامل ہے دعا کے اندر وہ یہ ہوتا ہے کہ دعا کے اندر جتنے بلند و بالا معارف موجود ہیں، مطالب موجود ہیں، وہ ہمیں روایات جو عمومی طور پہ نقل ہوئی ہیں اس کے اندر ہرگز نہیں ملتے۔ تو لہٰذا اس اعتبار سے دعا کی اہمیت بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے کہ ہم دعا کو اہمیت کے ساتھ پڑھیں اور نہ فقط ایک رسم کو ادا کرنے کے لیے پڑھیں۔ بعض اوقات ہوتا ہے رسمیں ہوتی ہیں، مثلا رجب کی یہ دعا ہے، اس کو پڑھنا ہے نماز کے بعد، شعبان کی یہ دعا ہے پڑھنی ہے، ماہ رمضان میں یہ دعائیں ہیں پڑھنی ہیں، ایک رسم کے طور پہ۔ نہ، رسم نہیں، بلکہ اس میں دقت اور تدبر اور تفکر کرنے کی ضرورت ہے، اور دیکھیں کہ امام نے ہمیں کیا تعلیم دی ہے اس کے اندر، اور اس تعلیم کے ذریعے پھر ہم اپنے معرفتوں کو، اپنے جو عقلوں کو تکامل بخش سکیں اس میں آ کر۔ یہ ایک نقطہ تھا دعا کی اہمیت میں۔ دوسرا جو نقطہ اس کے اندر موجود ہے عام روایات کی نسبت، وہ یہ ہے کہ عام روایات جو نقل ہوئی ہیں ہمارے جو حدیث کے ماہرین علماء ہیں، انہوں نے یہ کہا ہے کہ ہماری اکثر جو روایات ہیں وہ الفاظ کے ذریعے نقل نہیں ہوئی ہیں، یعنی جو لفظ امام نے ادا کیے تھے وہی لفظ من و ان نقل نہیں ہوئے اکثر روایات میں۔ بعض روایتیں ہیں جو من و ان وہی الفاظ ہیں، بلکہ کیا ہے کہ راوی جو ہے وہ امام کی خدمت میں جا کر درس حاصل کرتا ہے، امام سے جو ہے ایک مطلب کو لیتا ہے آ کر، پھر جا کر اس کو اپنے الفاظ میں بیان کر دیتا ہے، کوشش کرتا ہے کہ امام کے الفاظ باقی رہیں، لیکن ظاہری سی بات ہے انسان ہے کہ وہ الفاظ بھول بھی جاتا ہے، لیکن اس کو متن یاد ہوتا ہے، جو مطلب جو ہے وہ اس کا مضمون جو ہے وہ یاد ہوتا ہے، لہٰذا اس مضمون کو اپنے الفاظ میں بیان کر دیتا ہے۔ اس کو حدیث کی زبان میں کہتے ہیں نقل بالمعنی، یعنی معنائی اعتبار سے نقل ہوا ہے، الفاظ کو محفوظ نہیں کیا گیا اکثر روایات میں آ کر۔ تو لہٰذا جب الفاظ ائمہ نقل نہیں ہوئے ہیں تو ہم اس کے اندر زیادہ تفکر و تدبر بھی اس معنی میں نہیں کر سکتے کہ امام نے یہ لفظ کیوں یوز کیا، وہ کیوں نہیں کیا، اور اگر یہ کیا ہے تو اس میں حکمت کیا ہے، وہ نہیں کیا تو اس میں حکمت کیا ہے۔ تو یہ تدبر ہم نہیں کر سکتے، چونکہ الفاظ تو راوی کے ہیں، امام کے نہیں ہیں۔ لیکن دعا کے اندر کیا ہے؟ دعا کے اندر علماء فرماتے ہیں کہ اکثر دعائیں نقل بالالفاظ ہیں، ہاں الفاظ نقل ہوئے ہیں یہاں پر، اگرچہ دعائیں ہیں ایسی جو نقل بالمعنی بھی ہیں، لیکن اکثر جو دعائیں ہیں وہ نقل بالالفاظ ہیں، وہاں پر الفاظ محفوظ ہیں۔ تو لہٰذا یہاں تدبر اور تفکر الفاظ کے اندر، اس کے پیچھے جو پوشیدہ حکمتیں ہیں اس کے اندر تفکر کرنے کا جو ہے وہ دروازہ کھل جاتا ہے کہ ہم دیکھیں امام نے یہ لفظ کیوں ادا کیا ہے، اس کو تقدیم اور تاخیر کیوں کیا ہے، پہلے کیوں لے کر آیا، آخر میں کیوں لے کے آیا، یہ لفظ کیوں یوز کیا، وہ لفظ کیوں یوز نہیں کیا۔ تو یہ اس طریقے سے بہت سارے معارف جو ہیں وہ استخراج ہو جاتے ہیں۔ تو لہٰذا دعا جو ہے، میں آخری اس سوال کے جواب میں یہ جملہ ادا کرنا چاہوں گا کہ دعا مانگنے کا ذریعہ نہیں ہے، اساس و بنیاد اس کی نہیں ہے، بلکہ دعا بنیادی ترین سورس ہے اپنی معرفتوں کو بلند کرنے کے لیے۔